أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمات تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا عمدا صدق الله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عجل فرجہم واحشرنا معاہم. روی عن فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الایام وقال لی یا فاطمة انی لا اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتی من الضعف فقال یا فاطمة ایتینی بالقصاء الیمانی وغطینی به. قالت فاطمة سلام اللہ علیہا فاتیتہ بالقصاء وغطیتہ به وسیرت انظر الیہ واذا وجهه یطلع نورا کانہ بدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ. قالت فاطمة سلام اللہ علیہا فما كانت الا ساعة واذا بولید الحسن علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت علیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال لی یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کان رائحۃ جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک نائم تحت الکساء فقال الحسن علیہ السلام نائب الکساء وقال السلام علیک یا جد السلام علیک یا رسول اللہ اتاذن لی ان ادخل معک تحت هذا الکساء فقال له نعم قد اذنت لك فدخل الحسن علیہ السلام معه تحت الکساء. قالت فاطمة سلام اللہ علیہ فما كانت الا ساعة واذا بولید الحسین علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت علیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کان رائحۃ جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک واخاک نائمان تحت هذا الکساء فادن الحسین علیہ السلام نائب الکساء وقال السلام علیک یا جد السلام علیک یا من اختار اللہ اتاذن لی ان اکون معکما تحت هذا الکساء فقال له نعم قد اذنت لك یا حسین فدخل معهم الحسین تحت الکساء.
قالت فاطمة عليه السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علي عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة أخي وابن أم رسول الله فقلت نعم هو ما ولديك نائم تحت هذا الكساء فأقبل علي عليه السلام نائب الكساء وقال السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخل علي عليه السلام معهم تحت الكساء قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه والسلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخلت معهم تحت الكساء قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله تعالى اعلموا يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال جبرائيل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختار الله إن الله عز وجل يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم فقال قد أذنت لك فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء وقال لهم إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى فقال النبي والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذن والله فوزنا وسعيدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا ورب الكعبة فقال رسول الله والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا وفيه محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذن والله فوزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام يا حسين 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 زمانہ آ گیا گھر میں علم سجانے کا
زمانہ آ گیا گھر میں علم سجانے کا، نصیب جاگ اٹھا ہے غریب کھانے کا۔ بطول آ گئی ٹوٹے مکان میں میرے، بطول آ گئی ٹوٹے مکان میں میرے، صلہ ملا ہے یہ فرش عزا بچھانے کا۔ زہرا کا گھر لٹا ہے محرم کے چاند میں، زہرا کا گھر لٹا ہے محرم کے چاند میں، ہر شخص رو رہا ہے محرم کے چاند میں، زہرا کا گھر لٹا ہے محرم کے چاند میں۔ دنیا کی ہر زمین پہ ہر ایک آسمان پر، دنیا کی ہر زمین پہ ہر ایک آسمان پر، فرش عزا بچھی ہے محرم کے چاند میں، زہرا کا گھر لٹا ہے محرم کے چاند میں۔ پانی کیا ہے بند شہ تشنا کام پر، پانی کیا ہے بند شہ تشنا کام پر، یہ غم کی ابتدا ہے محرم کے چاند میں، زہرا کا گھر لٹا ہے محرم کے چاند میں۔ صدقے میں جس کے ہوتا ہے سیراب یہ جہاں، صدقے میں جس کے ہوتا ہے سیراب یہ جہاں، پیاسا وہی رہا ہے محرم کے چاند میں، زہرا کا گھر لٹا ہے محرم کے چاند میں۔ ہر ایک غریب کھانے میں شبیر آ گئے، ہر ایک غریب کھانے میں شبیر آ گئے، یہ معجزہ ہوا ہے محرم کے چاند میں، زہرا کا گھر لٹا ہے محرم کے چاند میں۔ پرچم کے ساتھ مشق سکینہ کو دیکھ کر، پرچم کے ساتھ مشق سکینہ کو دیکھ کر، ہر آنکھ غم زدہ ہے محرم کے چاند میں، زہرا کا گھر لٹا ہے محرم کے چاند میں۔ صدقے میں جس کے پردے کو زینت ہوئی نصیب، صدقے میں جس کے پردے کو زینت ہوئی نصیب، اس کا ہی سر کھلا ہے محرم کے چاند میں، زہرا کا گھر لٹا ہے محرم کے چاند میں، زہرا کا گھر لٹا ہے محرم کے چاند میں۔ بے پردہ اپنی بہنوں کو نیزے سے دیکھ کر، بے پردہ اپنی بہنوں کو نیزے سے دیکھ کر، ایک بھائی رو رہا ہے محرم کے چاند میں، ایک بھائی رو رہا ہے محرم کے چاند میں، زہرا کا گھر لٹا ہے محرم کے چاند میں۔ زینب نے کر کے بچوں کو قربان بائی پہ، زینب نے کر کے بچوں کو قربان بائی پہ، شکر خدا کیا ہے محرم کے چاند میں، زہرا کا گھر لٹا ہے محرم کے چاند میں۔ قاسم بن حسن کا تمہیں کیا بتاؤں حال، قاسم بن حسن کا تمہیں کیا بتاؤں حال، پامال وہ ہوا ہے محرم کے چاند میں، زہرا کا گھر لٹا ہے محرم کے چاند میں۔ چہرے پہ شہ کے دیکھو کہ بے شیر کا لہو، چہرے پہ شہ کے دیکھ کے بے شیر کا لہو، حیران کربلا ہے محرم کے چاند میں، زہرا کا گھر لٹا ہے محرم کے چاند میں۔
ایک باپ نے اٹھائی ہے کڑیل جواں کی لاش، ایک باپ نے اٹھائی ہے کڑیل جواں کی لاش، یہ کیا ستم ہوا ہے محرم کے چاند میں، زہرا کا گھر لٹا ہے محرم کے چاند میں، قاصد نے لا کے شاہ کو اکبر کی لاش پر، قاصد نے لا کے شاہ کو اکبر کی لاش پر، سغرا کا خط دیا ہے محرم کے چاند میں، زہرا کا گھر لٹا ہے محرم کے چاند میں، روتی ہے اب بھی فاطمہ تھامے ہوئے جگر، روتی ہے اب بھی فاطمہ تھامے ہوئے جگر، ان کو وہ غم ملا ہے محرم کے چاند میں، زہرا کا گھر لٹا ہے محرم کے چاند میں، آل علی نے آنسوؤں کی روشنائی سے، آل علی نے آنسوؤں کی روشنائی سے، سرور کا غم لکھا ہے محرم کے چاند میں، زہرا کا گھر لٹا ہے محرم کے چاند میں، ہر شخص رو رہا ہے محرم کے چاند میں۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، مولى ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين، مولانا أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على قادائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من الآن إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه
وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو ایک مرتبہ پھر ذکر سید الشہداء سننے اور ذکر سید الشہداء برپا کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ محرم کی آمد ہے، جس قدر پروردگار عالم کا شکر ادا کیا جائے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو ذکر سید الشہداء کے لیے انتخاب کیا ہے اور چنا ہے۔ میرے دوستو اور میرے عزیزو، گرچہ آج حالات کچھ اس طرح کے نہیں ہیں کہ ہم امام بارگاہوں میں حاضری دے سکیں، امام بارگاہوں کا وہ خاص منظر، وہ امام بارگاہوں کا وہ خاص ماحول ہمیں بہت یاد آ رہا ہے۔ امام بارگاہ کا جو خاص منظر ہوا کرتا ہے، وہ خاص منظر جو امام بارگاہوں کا ہوتا ہے، وہ خاص معنویت جو امام بارگاہوں کی ہوتی ہے، وہ کہیں اور حاصل نہیں ہو سکتی۔ واقعاً یوں نہیں ہے کہ ملائکہ مقربین بارگاہ پروردگار عالم میں یہ استدعا کرتے ہیں، یہ گزارش کرتے ہیں کہ انہیں اس جگہ بھیجا جائے جہاں پر سرکار سید الشہداء کی مجلس کا فرش بچھا ہو۔ لہذا وہ امام بارگاہوں کی خاص معنویت، وہ خاص ماحول، وہ خاص منظر ہمیں بہت یاد آ رہا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ذکر سید الشہداء، ذکر امام عالی مقام کبھی اور کسی بھی وقت نہیں رک سکا ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں، ماحول کیسا بھی ہو، عزاداران سید الشہداء نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا سے جو وعدہ کیا ہے عزاداری کا، اس وعدے کو ہر جگہ اور ہر مقام اور ہر حالات اور ہر زمانے میں پورا کرتے ہیں۔ آج کے زمانے میں جہاں ہم امام بارگاہوں میں نہیں جا سکتے تو اس کا ہرگز یہ معنی نہیں نکلتا ہے کہ سرکار سید الشہداء کا ذکر رک جائے گا۔ نہیں، سرکار سید الشہداء کا ذکر ہوتا رہے گا۔ ہمیں یہ گوارا نہیں ہے کہ مولا کا ذکر رک جائے، ہم امام بارگاہوں کی جانب نہیں جا سکتے، لیکن جو ہی حالات صحیح ہوں گے یہ حسینی قافلہ امام بارگاہوں کی سمت روانہ ہوگا۔ یا ابھی ہم حالت اضطرار میں ہیں، جس طرح کی آن لائن مجالس کر رہے ہیں، یہاں حالات صحیح ہوئے، یہاں امام بارگاہوں کی جانب روانہ ہوئے، چونکہ سرکار سید الشہداء کے عزادار کی ذمہ داری یہ ہے کہ عزادار امام بارگاہوں میں جا کر امام بارگاہوں کو سونا نہ ہونے دیں۔ لہٰذا ہم نے یہ جو مجالس آن لائن رکھی ہے، یہ اس وجہ سے نہیں رکھی ہے کہ حالت اختیار میں یہ مجالس ہے، نہیں، حالت مجبوری ہے، حالت اضطرار ہے۔ حالات صحیح ہوں گے، یہ قافلہ حسینی پھر امام بارگاہوں میں نظر آئے گا، اور پھر وہیں پر ہم عزاداری سید الشہداء اسی شان و شوکت کے ساتھ منعقد کریں گے۔ لیکن آج اس طرح کے حالات نہیں ہیں، تو ہم اپنے اپنے مقام پر اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر عزاداری سید الشہداء منعقد کر رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ابتدائی چند جملے بس یہ بیان کر دوں کہ اگر حالات صحیح نہیں ہیں، اگر ہم امام بارگاہوں تک نہیں جا سکتے، تو ہم اپنے گھروں میں جو عزاداری سید الشہداء کر رہے ہیں، میرے دوستو، میرے عزیزو، کوشش یہ کریں کہ گھر کو امام بارگاہوں کی طرح بنا دیں۔ وہ ماحول، وہ خاص معنویت جو امام بارگاہوں کی ہے وہ تو حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن شبیہ تو بنا سکتے ہیں۔ ہم امام بارگاہوں کی شبیہ بنا دیں، اپنے گھروں کو سیاہ پوش کریں، اپنے گھروں میں علمہائے مبارک سجائیں،
اور جب مجالس میں شرکت کریں اپنے گھر میں، یہ سمجھیے کہ میں امام بارگاہ میں شرکت کرنے جا رہا ہوں، اسی خاص انداز میں جائیے جس طرح آپ امام بارگاہوں میں مجالس میں شرکت کرتے تھے، اپنے گھر میں ہیں لیکن آئیے اسی اہتمام کے ساتھ سیاہ کپڑے پہن کر مجالس سید الشہداء کو سنیے، باوضو ہو کر مجالس سید الشہداء کو برگزار کریے، تمام وہ حالات وہ کنڈیشن پیدا کریے اپنے گھر کے اندر تاکہ مجلس کا ایک ماحول نظر آئے۔ یہ مجبوری ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہاں وہ راستے فراہم ہوئے کہ ہم امام بارگاہوں تک جا سکیں، ہم فوراً امام بارگاہوں تک روانہ ہوں گے، ہم گھر میں بیٹھ کر عزاداری سید الشہداء نہیں کریں گے، ہمارا امام بارگاہوں تک جانا ضروری ہے، ہمارا سڑک پر یا حسین کو دہرانا ضروری ہے، ہمارے ماتم کا وہ جوش و خروش سب ضروری ہے، اور لہٰذا یہ کوئی نہ سوچے کہ اب اس طرح کی آن لائن مجالس اگر ہو رہی ہیں تو یہی صحیح ہے، نہیں، یہ مجبوری کی حالت میں ہے میرے دوستو، میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ مجبوری کی حالت میں ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر عزاداری سید الشہداء کر رہے ہیں، وگرنہ ہر عزادار اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ امام بارگاہ میں نہ جانے کی تکلیف جو اس کے دل کو ہو رہی ہے اس کا اندازہ کوئی اور نہیں لگا سکتا۔ لیکن اب جب ہم گھر میں بیٹھ کر عزاداری سید الشہداء برپا کر رہے ہیں تو طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، گھر کا ماحول ایسا بنائیے کہ امام بارگاہ کی شبیہ لگے، یعنی گھر سیاہ پوش ہو، آپ سیاہ لباس کو زیب تن کیجئے، باوضو آئیے، اور مجالس کو جس طرح آپ امام بارگاہ میں سنا کرتے تھے اس کنڈیشن اور حالت میں سنیے، ایسا نہ ہو کہ ہم گھر میں بیٹھ کر لیٹ کر اور بہت آسانی سے مجالس سید الشہداء کو سنیں، نہیں، جس اہتمام کے ساتھ ہم مجالس سید الشہداء کو امام بارگاہوں میں سنا کرتے تھے اسی اہتمام کے ساتھ باقاعدہ بیٹھیے، اس طریقے سے بیٹھیے جس طرح مجلسوں میں آپ حضرات تشریف فرما ہوتے تھے، اس کنڈیشن کو آپ پیدا کریے تاکہ وہ ماحول لگے، چونکہ ذکر سید الشہداء ہے، چونکہ ذکر کربلا ہے میرے دوستو عزیزو۔ بس یہ گزارش تھی جو ابتدائی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ عرض گفتگو چونکہ آج ہماری یہ پہلی مجلس ایام عزا کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بیان ہو رہی ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ اس پہلی مجلس میں آپ کی خدمت میں اہمیت عزاداری کی اہمیت کیا ہے، عزاداری کی عظمت کیا ہے، اور عزاداری کا فلسفہ کیا ہے، راز کیا ہے، ہم عزاداری سید الشہداء کیوں برپا کرتے ہیں، چونکہ جب تک انسان کسی عمل کو، جس عمل کو انسان انجام دیتا ہے، جب تک اس کی عظمت سے واقف نہیں ہوتا اور جب تک اس کے فلسفے سے واقف نہیں ہوتا تو شاید انجام دینے میں وہ جذبہ نہ رہے، لیکن جب انسان اس عمل کی عظمت سے واقف ہو جائے اور اس کے فلسفے سے واقف ہو جائے تو پھر اس کے بعد اب جو وہ اس عمل کو انجام دیتا ہے تو انجام دینے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ لہٰذا اس ابتدائی مجلس میں نہایت اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں دو اہم مطلب جو بیان کرنے ہیں، وہ عزاداری سید الشہداء کی عظمت کیا ہے اور عزاداری سید الشہداء برپا کیوں ہوتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی میں آپ کی خدمت میں ایک سوال اور بیان کر دوں، وہ سوال یہ ہے کہ کیوں عزاداری سید الشہداء آج تک باقی ہے؟ شاید اگر یہ سوال واضح اور روشن ہو جائے تو اہمیت عزاداری سمجھ میں آ جائے اور فلسفہ عزاداری سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلا سوال جو ذہنوں میں آتا ہے وہ یہ کہ ذکر کربلا کیوں باقی ہے؟ چونکہ ابتدائی مجلس ہے لہٰذا یہ چند تمہیدی باتیں ہمارے اور آپ کے لیے واضح اور روشن ہونا چاہیے۔ وہ یہ کہ کیوں عزاداری سید الشہداء ابھی تک باقی ہے؟ آپ جانتے ہیں دنیا کی تاریخ یہ رہی ہے، دنیا کی سنت یہ رہی ہے کہ اگر کوئی واقعہ اور اگر کوئی حادثہ ایک زمانے میں پیش آیا
تو کچھ مدت تک اس کی یاد باقی ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے اس واقعے کی یاد کم ہوتی جاتی ہے، اور ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ جب اس واقعے کی یاد یکسر ختم ہو جاتی ہے، ذرہ برابر وہ واقعہ اور حادثہ کسی کو یاد نہیں رہتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا سنت دنیا یہی ہے کہ ایک حادثہ ہوا، ایک واقعہ ہوا، جب تک وقت نہیں گزرا تھا لوگوں کو یاد تھا، لیکن جوں جوں وقت ذرا گزرا اس کی یاد کم ہوتی رہی، اسے لوگ فراموش کرتے رہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان سرے سے اس واقعے اور اس حادثے کو بھول جاتا ہے۔ آپ اسی دنیا میں دیکھیے 2 ورلڈ وار ہوئے، دنیا میں 2 ورلڈ وار ہوئے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ قتل ہوئے، خون کی ندیاں بہی ہیں، خون کی ندیاں بہی ہیں، لاشوں کے انبار پڑے تھے، لیکن آج وہ حادثات اور واقعات اس طرح یاد نہیں ہیں۔ تاریخ کی کتابوں کے کسی صفحے میں وہ واقعات گم ہو چکے ہیں۔ یہ اس طرح کے اور سینکڑوں واقعات جو اس دنیا میں رونما ہوئے، وقت گزرا ان واقعات کی یاد ختم ہو گئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سرکار سید الشہداء کا ذکر، یا یوں کہوں کہ ذکر کربلا، آخر اس سنت کے تحت کیوں نہیں آتا؟ یہ واقعہ 1400 سال پہلے برگزار ہوا تھا، 1400 سال پہلے واقعہ کربلا رونما ہوا، لیکن جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، اس کی یاد میں اور زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یعنی کربلا اور رونق پیدا کرتی جا رہی ہے، جبکہ تاریخ یہ رہی ہے، جبکہ دنیا کی سنت یہ رہی ہے کہ جب وقت گزرتا ہے تو وہ واقعہ کم ہوتا ہے اس کی یاد، یا ختم ہو جاتی ہے اس کی یاد، لیکن واقعہ کربلا جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے دلوں میں اور ابھر کر یہ واقعہ سامنے آ رہا ہے، اور زیادہ کربلا نورانی ہوتی جا رہی ہے، اور زیادہ کربلا میں وضاحت آتی جا رہی ہے۔ آپ نے کہیں سنا ہے کہ کسی سال کوئی مجلس کم ہو گئی ہو، کبھی عزاداروں کا آنا کم ہو گیا ہو؟ ہمیشہ آپ نے یہی سنا ہے کہ ہر ایک یہی کہتا ہے کہ بھائی پچھلے سال ہمارے یہاں اتنے لوگ آئے تھے، لیکن اس سال اس میں اور اضافہ ہوا، پچھلے سال ہمارے امام بارگاہ میں اتنی تعداد تھی، اب اور اضافہ ہوا۔ جب جس قدر وقت گزرتا جا رہا ہے کربلائیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ذکر کربلا اور شد و مد کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ آخر کیوں دیگر واقعات کی طرح، کیوں دیگر حادثات کی طرح واقع کربلا بھی گزرتے وقت کے ساتھ ختم نہیں ہو گیا، بلکہ اس کی شدت میں اور اضافہ ہوا ہے؟ وجہ جانتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ سوال آج کی اس تمہیدی مجلس میں واضح اور روشن ہو جانا چاہیے۔ میں قرآن سے اس کا جواب دوں اس سے پہلے ایک آسان جواب آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ دنیا کے اور تمام واقعات اس وجہ سے ان کی یاد ختم ہو گئی، اس وجہ سے لوگ انہیں بھلا بیٹھے، لیکن واقع کربلا کو بھلا نہ پائے۔ اس کی وجہ جانتے ہو؟ چونکہ جتنے بھی اور جنگیں ہوئی ہیں، جتنی بھی اور لڑائیاں ہوئی ہیں، ان تمام جنگوں کا مقصد دنیا کا حصول تھا، لہذا وہ جنگیں جو دنیا کے حصول کے لیے اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے لڑی جاتی ہیں، ان جنگوں میں جو خون بہتے ہیں وہ مٹی میں مل جاتے ہیں، لیکن سید الشہداء نے جو جنگ کی ہے اور کربلا کی جو جنگ واقع ہوئی ہے وہ دنیا کے حصول کے لیے نہیں واقع ہوئی تھی، خدا کے لیے واقع ہوئی تھی۔ لہٰذا اس جنگ میں جو خون بہا ہے وہ خون مٹا نہیں بلکہ وہ سار اللہ بن گیا۔ یہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی۔
لہٰذا یہ ایک آسان جواب ہے کہ یہ واقعہ کس مقصد کے تحت ہوا، کس ہدف کے تحت ہوا۔ لیکن آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں واقعہ کربلا کی بقا کے اسباب کیا ہیں، واقعہ کربلا باقی کیوں ہے، اس کی یاد ختم کیوں نہیں ہوتی، ہر سال کیوں کربلائیوں کا اضافہ ہوتا ہے، ہر سال کیوں مجلسیں اور زیادہ ہوتی ہیں۔ آپ انہی حالات میں دیکھ لیجئے، آج جب ہم امام بارگاہوں میں نہیں جا سکتے، ہماری مجالس میں کمی نہیں آئی ہے، ذکر سید الشہداء میں کمی نہیں آئی ہے، مجالس اور شدت کے ساتھ منائی جا رہی ہیں، تعداد مجالس کی اور بڑھ رہی ہیں۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ یہ واقعہ کربلا بڑھ رہا ہے، اس کی یاد ختم نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ قرآن سے دو وجہیں میں آپ کی خدمت میں پڑھوں، بہت سی وجوہات ہیں، قرآن سے 4-5 ریزن میں آپ کی خدمت میں نقل کر سکتا ہوں، لیکن دامن وقت میں اس قدر گنجائش نہیں ہے کہ تمام وجوہات کو کربلا کی بقا کے ذکر کیا جائے۔ لہٰذا دو وجہیں آپ کی خدمت میں بہت جلدی میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک وجہ کربلا کے باقی ہونے کی شہادت کا اجر ہے، یہ اجر پروردگار عالم ہے۔ کربلا کیوں باقی ہے؟ کربلا کی بقا کا ایک سبب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ایک اجر دیا ہے، جسے آپ کہتے ہیں اجر شہادت۔ ایک انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ اپنی جان ہوتی ہے، اپنی روح ہوتی ہے۔ وہ انسان اس جان اور اس نفس کو جب راہ خدا میں فدا کر دیتا ہے تو اسے شہادت کہا جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فوق کل ذی برء برء حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ فاذا قتل فی سبیل اللہ فلیس فوقہ برء۔ پیغمبر فرماتے ہیں ہر نیکی سے بلند ایک نیکی ہے، کوئی بھی نیکی آپ انجام دیجئے اس نیکی سے ایک درجہ بلند ایک اور نیکی ہے، لیکن راہ خدا میں جب انسان شہید ہوتا ہے تو اس نیکی سے بڑھ کر کوئی اور نیکی نہیں ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں یعنی شہادت ہے کیا، اور پھر اس کے بعد اجر شہادت کیا ہوگا۔ یہ شہادت ہے جہاں جان انسان اپنی راہ خدا میں دے دیتا ہے، جہاں انسان اپنی جان کو فدا کر دیتا ہے خدا کی راہ میں۔ پیغمبر فرماتے ہیں اس نیکی سے بڑا اور بڑی نیکی کوئی اور نہیں ہے۔ اب اس کا اجر کیا ملتا ہے پروردگار عالم کی جانب سے؟ اس کے لیے بھی روایت ہے کہ جب شہید کا جسم زمین پر آتا ہے تو آواز قدرت آتی ہے فَإِنَّا لَكَ مَا لَا عَيْنٌ رَعَتْ وَلَا اُذْنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَوَ عَلَى قَلْبٍ، میں تجھے وہ اجر دوں گا کہ جسے کسی کان نے سنا نہیں ہوگا، جسے کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں ہوگا۔ یہ اجر جو پروردگار عالم کی جانب سے شہید کو ملے گا وہ کون سا اجر ہے جانتے ہو؟ وہ اجر ہے بقا کا، کہ تو نے میری راہ میں اپنے وجود کو فنا کیا ہے تو اب میں تجھے جو اجر دوں گا وہ تجھے باقی رکھوں گا، تجھے فنا نہیں ہونے دوں گا، تجھے مٹنے نہیں دوں گا۔ قرآن کا وہ معروف ارشاد آپ سب کو یاد ہے جہاں قرآن ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ وہ جو راہ خدا میں اس دنیا سے جاتے ہیں ہرگز و ہرگز انہیں مردہ فرض نہ کرنا، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کی جانب سے رزق پاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے کربلا کیوں باقی ہے؟ کربلا کے باقی ہونے کا سبب یہ ہے کہ کربلا میں شہادت کا
وہ عالی نمونہ پیش کیا گیا کہ جس کی مثال کائنات میں کہیں نہیں ملتی، تو پروردگار عالم نے کہا اب یہ زندہ ہیں، جب یہ زندہ ہیں تو ان کی یاد بھی زندہ ہے۔ یہ ایک آیت، اس کے بعد اگر آپ نتیجہ نکالیے، میں 2 آیت آپ کی خدمت میں پڑھوں اور پھر ایک تیسری آیت آپ کی خدمت میں پڑھوں، اور ان تینوں آیات کو جب آپ ملائیے گا تو پتہ چلے گا کہ کربلا کیوں باقی ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ یا قرآن ایک دیگر مقام پر کہتا ہے مَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ وہ جو اپنے گھر سے خدا کی جانب ہجرت کرتا ہے، رسول کی جانب ہجرت کرتا ہے، اور پھر اس راہ میں اسے موت آ جاتی ہے، تو اب اس کا اجر خدا پر ہے، یعنی دنیا والے اس کا اجر نہیں دے سکتے، اب اس کی پاداش خدا کے ذمے ہے۔ یہ 2 آیت ہوئی، ایک تیسری آیت ما عندکم ینفد وما عند اللہ باقٍ۔ سمجھ میں آئے گا کہ کربلا کیوں باقی ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا، لیکن جو خدا کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ اب ان تینوں آیات کو اگر آپ ملائیے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اپنے گھر سے راہ خدا میں خدا کی سمت ہجرت کرے، رسول کی سمت ہجرت کرے، ثم يدركه الموت، اور پھر اس راہ میں اسے موت آ جائے، فقد وقع اجره على اللہ، تو اس کا اجر خدا کے حوالے ہے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے وما عندکم ینفد وما عند اللہ باقٍ، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن جو چیز خدا کے پاس آ جائے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کربلا کیوں باقی ہے، چونکہ کربلائیوں نے اپنا وجود خدا کے حوالے کر دیا، اس جان کو، اس روح کو اپنے لیے نہیں رکھا، راہ خدا میں قربان کر دیا، اور خدا کہتا وما عندکم ینفد وما عند اللہ باقٍ، جو تمہارے پاس ہوگا وہ فنا ہوگا، لیکن جو چیز ہمارے پاس آ جائے وہ فنا ہونے والی نہیں ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، وہ ہجرت سید الشہداء نے کیا کہ آواز قدرت آئی اے نفس مطمئنہ لوٹا ہماری طرف، لہذا حسین کی ہجرت خدا کی جانب ہے۔ اب وہ ہجرت جو خدا کی جانب ہوتی ہے اس ہجرت کی یاد ختم نہیں ہوگی، چونکہ حسین ختم نہیں۔ توجہ فرما رہے نہیں، کربلا کی بقا عطائے پروردگار عالم ہے۔ کربلا کیوں باقی ہے؟ چونکہ عطائے پروردگار عالم ہے کہ کربلا باقی رہے۔ لہذا آپ دیکھیں تاریخ کے تمام واقعات ختم ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، لیکن کبھی واقعہ کربلا ختم نہیں ہوتا۔ دنیا اسی بات پر تو حیران ہے، لیکن جو حیران ہیں ان سے ہم یہی التماس کرتے ہیں جاؤ قرآن پڑھو، قرآن خود تمہیں بتائے گا کہ سید الشہداء نے اپنی جان قربان کر دی ہے۔ خداوند متعال تو عام شہداء کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ جو راہ خدا میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ شمار کرنا۔ جب عام شہداء کا یہ اجر ہے تو وہ جو سید الشہداء کا اجر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ حسین عام شہداء کی طرح نہیں ہے، حسین سید الشہداء ہیں۔ عام شہداء کی زندگی تمام نہیں ہوتی ہے تو سید الشہداء کی زندگی کیا تمام ہوگی؟ سید الشہداء کا اجر یہ ہوگا کہ خود بھی باقی ہیں، ان کا ذکر بھی باقی ہے، اور جو ان سے وابستہ ہو جائیں وہ بھی باقی رہیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ میرے دوستو یہ پہلی علت ہے کربلا کے باقی ہونے کی۔ کربلا کیوں نہیں مٹتی؟ کربلا کیوں نہیں ختم ہوتی؟ دوسری وجہ وہ بھی میں قرآن سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کربلا کیوں باقی ہے، ذکر کربلا کیوں نہیں ختم ہوتا، وہ محبوبیت امام حسین ہے۔ امام حسین کی محبوبیت، لوگوں کے دلوں میں جو محبت ہے حسین کی،
وہ کربلا کی یاد کو ختم نہیں ہونے دیتی۔ میں قرآن سے علت آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا۔ محبوبیت امام حسین علیہ السلام سبب بنی کہ کربلا کا واقعہ ختم نہ ہو، کربلا کی یاد ختم نہ ہو۔ میرے دوستو عزیزو، آج دنیا میں لوگ جھوٹی شہرت کے لیے، جھوٹی محبت کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، لیکن بعض وہ محبت ہے اور بعض وہ محبوبیت ہے اور بعض وہ شہرت ہے جو انسان لوگوں سے نہیں حاصل کرتا، وہ خدا سے حاصل کرتا ہے۔ ہم کبھی کبھار دنیا والوں کے پیچھے دوڑتے ہیں کہ دنیا والے ہمیں مشہور کر دیں، دنیا والے ہمیں محبوب کر دیں۔ نہیں دوڑتے، لوگ تلاش کرتے ہیں کہ اہل دنیا انہیں محبوب بنا دیں، اہل دنیا انہیں مشہور بنا دے۔ حسین نے کام نہیں کیا، حسین کو محبوب خدا نے بنایا ہے، حسین کو مشہور خدا نے کیا ہے، یعنی حسین کی محبت بھی خدا کی عطا کی ہوئی ہے اور حسین کی شہرت بھی خدا کی عطا کی ہوئی ہے۔ میں قرآن کی آیت آپ کی خدمت میں پڑھوں۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، وہ جو صاحبان ایمان ہیں، وہ جو نیک عمل انجام دیتے ہیں، ان قریب خداوند متعال ان کے لیے لوگوں کی دلوں میں محبت قرار دے گا۔ حسین کا ذکر کیوں باقی ہے؟ حسین کی کربلا کی یاد کیوں باقی ہے؟ کیوں یہ کربلا کا ذکر ختم نہیں ہوتا؟ کربلا کا ذکر ختم ہو تو کیسے ہو؟ خدا فرما رہا ہے سیجعل لهم الرحمن ودا، میں محبت حسین لوگوں کے دلوں میں قرار دیتا ہوں، لہذا جس چیز کو خدا قرار دے وہ ختم کیسے ہوگی، اس کی یاد کیسے مٹے گی، بلکہ روز افزون اضافہ ہوتا جائے گا۔ روایت میں وارد ہوا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، دیکھیں جب خدا کسی کی محبت کو دلوں میں قرار دیتا ہے تو پھر معجزہ ہوتا ہے، پھر اعجاز ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں شاید ہی دنیا میں کسی ذکر پر اتنی پابندی لگی ہو جتنی پابندی ذکر کربلا پہ لگی، جتنی پابندی ذکر حسین پہ لگی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں شاید ہی کوئی ذکر نہیں بلکہ یقیناً کوئی ذکر کربلا کے برابر نہیں ہے۔ یعنی پابندیاں اتنی لگیں لیکن ذکر کربلا ہے کہ ہر روز اور زیادتی کے ساتھ، ہر روز اور شد و مد کے ساتھ مومنین کے دلوں میں اجاگر ہو رہا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حسین کی اس محبت کو، حسین کی اس یاد کو، حسین کے اس ذکر کو، کربلا کی یاد کو دنیا والوں نے نہیں منایا ہے، بلکہ کربلا کی یاد کی بقا کی ضمانت پروردگار عالم نے لیا ہے۔ کیونکہ کیا ارشاد ہوا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، وہ خدا ہے جو محبت حسین لوگوں کے دلوں میں قرار دیتا ہے۔ روایت میں ہے کہ جب خدا اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جناب جبرائیل کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، اور پھر جبرائیل آ کر عرش پر یہ نعرہ بلند کرتے ہیں کہ یہ فلاں شخص ہے، اس سے خدا محبت کرتا ہے، اہل سماوات والارض تم بھی ان سے محبت کرو۔ روایت کا وہ جملہ ہے، میں تبرکاً آپ کی خدمت میں پڑھ دوں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اذا احب عبدا، پروردگار عالم جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، ناد جبرائیل فقالا یا جبرائیل، جبرائیل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے اے جبرائیل انی احب فلانا، میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تم بھی اس سے محبت کرو، فیحبہ جبرائیل، اب جبرائیل اس سے محبت کرتے ہیں، ثم ینادی، پھر جبرائیل آسمان پر ندا لگاتے، نعرہ لگاتے، ینادی جبرائیل فی السماء، آسمان میں جبرائیل آواز دیتے ہیں ان اللہ قد احب فلانا فاحبہ، اے لوگو، اے اہل آسمان، اے آسمان کے پاک مکینوں، اے آسمان پہ رہنے والے
پاک ملائکہ، اے آسمان پہ رہنے والی پاک مخلوقات، محبت کرو اس شخص سے جس سے خدا محبت کرتا ہے۔ فَأَحِبُّهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلَ السَّمَاءِ، پس اس انسان سے اہل السماء محبت کرتے ہیں۔ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ، وہ واقعہ جو آسمان پر ہوتا ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے زمین پر۔ میں نے یہ روایت آپ کی خدمت میں کیوں عرض کیا ہے؟ چونکہ محبوب خدا کا نام حسین ہے، اب حسین کی محبت کا اعلان پروردگار عالم جبرائیل کے ذریعے کہلوا رہا ہے، اور جبرائیل کے ذریعے کروا رہا ہے۔ وہ محبت جس کا اعلان جبرائیل کریں، وہ محبت ختم کیا ہوگی، وہ مودت ختم کیا ہوگی، اس کا ذکر ختم کیا ہوگا۔ اس قدر یہ محبت مقدس ہے، اس قدر یہ محبت محترم ہے کہ روایت کا جملہ ہے کہ ان للحسین فی بواطن المؤمنین محبت مختومہ، حسین کی محبت مومنین کے درون میں ایک محبت مختوم کی صورت میں ہے۔ یہ ایک جگہ پر روایت کا ارشاد ہے کہ اذا احب اللہ عبدا من امتی قذف فی قلوب اصفیائہ وارواح ملائکتہ وسکان عرشہ محبتہ لیحبہ، جب خدا کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت کو اصفیاء کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، ملائکہ کی ارواح میں ڈال دیتا ہے، عرش مکینوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور کہتا ہے فَأَحِبُّهُ، اس کی محبت ڈالتا ہو، وہ لوگ محبت کرتے ہیں۔ فَذَلِكَ الْمُحِبُّ حَقًّا، حقیقت محبت یہی ہے۔ اگر آپ دیکھیے کس طریقے سے پروردگار عالم نے حسین کی محبت کو، ہم جیسے دل کیا ہیں، ان کی ارزش کیا ہے، یہ تو میرے دلوں کے لیے نعمت ہے، ہمارے دلوں کے لیے کہ محبت حسین پروردگار عالم نے ودیت فرمائی ہے، وگرنہ محبت حسین اصفیاء کے دلوں میں ہے، اوصیاء کے دلوں میں ہے، اولیاء کے دلوں میں ہے، اور خدا اس محبت کو ودیت کرتا ہے۔ ایک مقام پر ملتا ہے انبیاء اولیاء ان کے دل مرکز محبت حسین ہیں۔ کیوں یہ ذکر ختم نہیں ہوتا؟ چونکہ مرکز محبت حسین قلوب انبیاء و قلوب ملائکہ ہیں۔ ایک روایت میں ملتا ہے جناب ابو حمزہ صومالی، آپ جانتے ہیں ابو حمزہ صومالی کون ہیں؟ وہی جن کی دعا ہم ماہ مبارک رمضان میں تلاوت کرتے ہیں، دعائے ابو حمزہ صومالی سے مشہور ہے۔ میں ایک مثال فقط آپ کی خدمت میں پیش کروں، ابو حمزہ صومالی، دعائے ابو حمزہ صومالی انہی سے منسوب ہے، امام سید سجاد علیہ السلام کے خاص اصحاب میں سے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ آل مروان کی خلافت کے زمانے میں جناب ابو حمزہ صومالی نے توجہ فرمائی کس طرح محبت حسین کو اللہ تعالیٰ نے اولیاء انبیاء کے دلوں میں ودیت فرمایا ہے۔ ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں آل مروان کی خلافت کے زمانے میں ایک مرتبہ میں عازم سفر کربلا ہوا، کربلا کی زیارت کو نکلا، رات کا پہر تھا، میں کربلا حائر حسینی کے قریب پہنچا، حائر حسینی میں داخلہ لینا چاہ رہا تھا، اسی اثنا میں ایک شخص نے آ کر مجھے روک دیا اور کہا کہ آج کے بعد کوئی حائر حسینی میں نہیں جا سکتا ہے۔ کہا اس شخص کا روب اور ہیبت مجھ پر اتنی طاری ہوئی کہ میں لوٹ گیا، لیکن میں بہت حیران و پریشان تھا۔ آپ جانتے ہیں ہر دور میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر بہت سی پابندیاں تھیں، بہت آسان نہیں تھا سرکار سید الشہداء کی زیارت کرنا، لہذا اس آل مروان کی خلافت کے زمانے میں بہت سخت تھا، اندھیروں میں رات کی تنہائی میں لوگ سرکار سید الشہداء کی زیارت کو جاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالا، وگرنہ کون کس کے لیے جاتا ہے؟ نہیں، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وَدًّا، پروردگار عالم نے یہ محبت لوگوں کے دلوں میں قرار دیا ہے۔ ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں مجھے رات کے اس پہر میں روک دیا گیا اور کہا جاؤ آج زیارت کو نہ آنا۔ ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں شخص کے روب و ہیبت
کی وجہ سے میں لوٹ تو آیا، لیکن عاشق حسین کو چین کہاں آتا ہے جب تک اپنے مولا کی بارگاہ میں نہ حاضر ہو، جب تک اپنے مولا کی قبر مطہر کی زیارت نہ کر لے۔ یہ فرماتے ہیں کہ رات کا ایک پہر گزرا، میں دوبارہ لوٹ کر جب پہنچا ہوں، میں سوچ رہا تھا اب میں داخل ہو سکتا ہوں حائر حسینی میں، لیکن جو ہی میرے قدم حائر حسینی کی سمت بڑھے ہیں، ایک مرتبہ وہی شخص پھر نمودار ہوئے اور مجھ سے کہا کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے تمہیں منع کیا ہے کہ آج کی شب حائر حسینی میں کسی کا داخلہ نہیں ہوگا، آج کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ ابو حمزہ صومالی تڑپ گئے، کہا آپ جانتے ہیں جس کا دور خلافت چل رہا ہے، کن حالات میں ہم زیارت امام حسین کو آئے ہیں، آپ ہمیں روکے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ بھائی اس رات کے پہر میں اپنے مولا کے عشق میں سرشار ہو کر مولا کی زیارت کو آیا ہوں، کیوں مجھے روکا جا رہا ہے؟ کچھ ریزن تو بتائیے، کچھ وجہ تو بتائیے۔ ایک مرتبہ اس شخص نے جس نے روکا تھا، اس نے کہا کہ ہم تمہیں خوب پہچانتے ہیں کہ تم کون ہو، تم امام سید سجاد علیہ السلام کے صحابی ابو حمزہ صومالی ہو، لیکن تمہیں معلوم ہے آج کی رات حرم امام حسین میں حضرت موسیٰ علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام تشریف لے آئے ہیں۔ موسیٰ کون ہے؟ نادیناہ من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیہ، موسیٰ طور پر جانے والے، موسیٰ کلیم اللہ، وہ موسیٰ آج آئے ہیں حرم امام میں، اور آج کی رات ممنوع ہے کہ کوئی اور داخل ہو۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت موسیٰ کی ایک حاجت ہے، ایک خواہش ہے، اور بہت دنوں سے پروردگار عالم سے طلب کر رہے تھے کہ یہ موقع ملے، تو آج یہ جو پرانی حاجت حضرت موسیٰ کی ہے، دو دعا ہے، حکم ہوا موسیٰ جاؤ حرم امام حسین میں ہم سے دعا کرو، ہم طلب کریں گے۔ لہذا آج کی رات موسیٰ آئے ہیں اور اپنے آقا اور اپنے مولا کی زیارت کو آئے ہیں تاکہ وہ دعا قبول ہو سکے۔ توجہ فرما رہے، ذکر کربلا کا ہم کیا جانے ذکر کربلا کی حدود کیا ہے، ذکر کربلا کہاں کہاں ہے، ہم تو یہ مادی آنکھیں کہاں تک دیکھ پائیں گی ذکر کربلا کو، یہ مادی نگاہیں کہاں تک ذکر کربلا دیکھ پائیں گی؟ ہم تو آج تک دنیا یہی حیران ہے کہ ساری دنیا میں ذکر کربلا برگزار ہو رہے، تمہیں خبر کیا ہے کہ ذکر کربلا ہے کیا؟ تمہیں خبر کیا ہے ذکر کربلا؟ ذکر کربلا زمین سے کہیں زیادہ آسمانوں پر ہے، ذکر کربلا زمین سے کہیں زیادہ آسمانوں پر ہے۔ روایت میں ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا، اسحاق ابن عمار اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ امام فرماتے ہیں یقولو لیسا نبی فی السماوات والارض الا ویسألون اللہ تبارک و تعالی ان یوزنا لہم فی غاوت الحسین۔ آسمان و زمین میں کوئی ایسا نبی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے یہ نہ چاہتا ہو، یہ نہ مانگتا ہو کہ اسے حسین کی زیارت کی اجازت دی جائے۔ انبیاء سائل بن کر کھڑے ہیں زیارت حسین کے لیے، سوالی انبیاء ہیں کہ اللہ ہمیں زیارت سرکار سید الشہداء نصیب فرما، ہمیں حسین کی زیارت نصیب فرما، ہم حسین کی زیارت کر سکیں۔ یہ سوال انبیاء کا ہے، انبیاء سوال کرتے ہیں۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے ذکر کیسے ختم ہو جائے گا، یہ یاد کیسے ختم ہو جائے گی؟ کربلا کا ذکر کیوں کر ختم ہوگا؟ کربلا اسی شد و مد کے ساتھ باقی ہے، اور باقی کیوں نہ رہے؟ ارادہ پروردگار عالم یہی ہے کہ کربلا باقی رہے، کربلا کی بقا ارادہ پروردگار عالم ہے۔ کربلا باقی ہے کیونکہ جب تک دنیا میں انسان موجود ہیں وہ حق کی تلاش میں نکلیں گے۔ کربلا مشعل راہ ہے، کربلا ہدایت کرے گی
کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ کربلا میزان عمل کا نام ہے، کربلا میزان کردار کا نام ہے۔ کرداروں کو جہاں جانچنا ہو اس میزان کا نام کربلا ہے۔ کربلا کے سامنے لا کر پیش کرو، کربلا بتائے گی کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ لہٰذا کربلا سے دشمنی بھی زیادہ ہے۔ وہ لوگ جو ہمیشہ کوشش جن کی یہ ہوتی ہے کہ حق و باطل مخلوط ہو جائیں، مل جائیں، تاکہ انسانوں کو حق اور باطل کا پتہ نہ چلے، تو ان کی ساری کوشش ہوتی ہے کہ کربلا کا ذکر ختم ہو جائے تاکہ حق و باطل کا فرق مٹایا جا سکے، تاکہ وہ جانچ کا پیمانہ نہ رہے جس سے پتہ چلے کہ فرعونی کردار کیا ہے اور موسیٰ کا کردار کیا ہے، نمرودی کردار کیا ہے، ابراہیم کا کردار کیا ہے، محمدی کردار کیا ہے، اموی کردار کیا ہے۔ وہ جو چاہتے ہیں ان امتیازات کو ختم کرنا، وہ چاہتے ہیں کربلا کا ذکر باقی نہ رہے، لیکن پروردگار عالم نے انتظام کر رکھا ہے کہ نہیں، کربلا رہے گی تاکہ موسیٰ و فرعون کے کردار کا فرق کا پتہ لگایا جا سکے، تاکہ ابراہیم و نمرود کے کردار کا پتہ لگایا جا سکے، تاکہ دین اسلام جو محمد لے کر آئے وہ کیا ہے، وہ دین جو اسلام کے نام پر سب سے بڑی بے دینی تھی اس کا پتہ لگایا جا سکے۔ لہٰذا کربلا بہت اہم ہے، کربلا کی یاد بہت اہم ہے، اور آپ اور ہم خدا کا شکر ادا کریں کہ پروردگار عالم نے ہمیں کربلا کی نعمت سے نوازا ہے۔ میرے دوستو عزیزو، واقعاً دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی، میں اس دوسرے سوال کا جواب نہیں دے سکا۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں ابتدا میں آپ کی خدمت میں اس دوسرے سوال کا جواب دوں گا، وہ یہ کہ واقعی کربلا کو کیوں ہر سال منایا جاتا ہے۔ اب تک آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کربلا کا ذکر کیوں باقی ہے، اب ایک سوال یہ ہے کہ کربلا ہر سال کیوں منائی جائے، کیا ضرورت ہے، کیا وجہ ہے، اور اس کے بھی ریزن اور علت میں قرآن کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج ہماری پہلی مجلس ہے، آج صف ماتم بچ چکی ہے، محرم کا چاند فلک پر نمودار ہے، محرم کی آمد ہے۔ اللہ اکبر، کتنی جذابیت ہے اس ذکر میں، کتنی جذابیت ہے اس ذکر میں کہ ادھر کربلا کا نام آتا ہے، مومنین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، ادھر کربلا محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، ہماری آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، خبر مل جاتی ہے کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اے میرے دوستو، اے میرے عزیزو، خدا کا خوب شکر کرو، اللہ کا شکر کرو کہ پروردگار عالم نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ہم ذکر کربلا کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اور ہم مصائب سید الشہداء برگزار کر رہے ہیں۔ مصائب سید الشہداء آپ کی خدمت میں جانتے ہو، محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے، محرم کا چاند نمودار ہوا ہے۔ اے میرے دوستو، اے میرے عزیزو، روایت آپ کی خدمت میں پڑھوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا حل ہلال محرم، جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، نشوت الملائکۃ ثوب الحسین، تو ملائکہ حسین کا لباس، حسین کا پیرہن پھیلا دیتے ہیں۔ جانتے ہو کیوں محرم کا چاند جب نمودار ہوتا ہے تمہاری آنکھوں سے اشک روا ہو جاتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ امام فرماتے اذا حل ہلال محرم نشوت الملائکۃ ثوب الحسین، ملائکہ حسین کا پیرہن پھیلا دیتے۔ کون سا پیرہن جانتے ہو؟
मुहर्रकुन बिस्सुयूब बिस्सुयूब, वो कमीस, वो पैरहन हुसैन का वो कुर्ता, मुहर्रकुन बिस्सुयूब, अरे तलवारों की ज़रब से जो सौब हुसैन, जो हुसैन का कुर्ता पारा पारा है, मुहल्लतुन बिद्दम, जो खून में आगुश्ता और गलता है, वो कुर्ता सैयदुश्शुहदा का जो तलवारों से पारा पारा हो चुका है, वो कुर्ता जो खून में आगुश्ता है, जो खून में गलता है, लथपथ है खून में, वो कुर्ता सैयदुश्शुहदा का मलाइका फैला देते। उसका असर है कि यहाँ मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ, हमारे दिलों को खबर मिल गई कि हमारे मौला की शहादत का महीना आ गया। फकत मुहर्रम का चांद नमूदार होता है। आप देखें हमारी आंखें किस कदर अश्कबार हो जाती है। इमाम ने वजह क्या बयान किया है? वजह यही बयान किया कि मलाइका उस कुर्ते को फैला देते। अजीजों, हम उस कुर्ते को देख नहीं पाते, ये और बात है, बसीरत की निगाहों से इमाम ने फरमाया देख लेते। लेकिन अजीजों, जब हमारा ये हाल होता है तो मुझे इंसाफ से बताइए, जब हुसैन मजलूम का ये कुर्ता बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की आंखों के सामने आता होगा, जो मुखर्रकुन बिग़रबिस सुयूफ मखलूतुन बिद्दम, रे माँ इस मंजर को किस तरह देखती होगी। अजरुकुम अल्लाह, हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे उस माँ ने इस मंजर को कैसे देखा होगा जिसने ये कुर्ता अपने हाथों से सिला था। अब उस माँ के सामने जब ये कुर्ता पेश होता है कि मुखर्रकुन बिग़रबिस सुयूफ मखलूतुन बिद्दम, तो माँ का क्या हाल होता होगा। अजरुकुम अल्लाह, अरबाब अज़ा, खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सैयदुश्शुहदा के। मैं एक मंजर आपकी खिदमत में पेश करूं। ये है हुसैन का कुर्ता। एक कुर्ता और था, आप जानते हो कुर्ता कौन था? जनाब यूसुफ ने अपना पैरहन, अपना कुर्ता अपने वालिद के लिए भेजा, उस वालिद के लिए कि वबियज़्ज़त ऐनाहु मिनल हुज़्न, और जब कुर्ता जनाब याकूब की आंखों पर मस हुआ है तो बीनाई वापस आ गई। मैं कहूँगा हजरत याकूब, फुरकत यूसुफ सख्त है, लेकिन जब कुर्ता देखा तो खुशबू यूसुफ को महसूस किया। लेकिन एक कुर्ता और है जिस कुर्ते को लेकर ज़ैनब कुबरा मदीने पहुंची है। वो कुर्ता लेकर जब पहुंची तो नाना के मज़ार पे कहा, नाना ये आपके नवासे हुसैन का कुर्ता है। अरबाब अज़ा, पहली मुहर्रम चांद रात की ये मजलिस आप जानते हैं, हमारे यहाँ दस्तूर ये है कि चांद रात को विदाए इमाम हुसैन जो मदीने से है वो पढ़ी जाती। अल्लाहु अकबर। हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं, हुसैन अपना वतन छोड़ रहे। मेरे दोस्तों अजीजों, जो लोग ज़ियारत को गए वो जानते हैं, जब हमें हरम मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में हाजिर होने का शरफ मिलता है, और जब हम विदा करते हैं तो हमारी कैफियत क्या होती है, हमारी हालात क्या होते हैं, जबकि हमारे पास मारिफत नहीं होती। लेकिन अल्लाह अल्लाह, जब हुसैन को मदीना छोड़ना पड़ रहा है तो हुसैन का आलम क्या होगा, जहाँ नाना का मज़ार है
ماں کی قبر ہے، بھائی کے مزار ہے، جہاں مدینے میں حسین کی یادیں ہیں۔ جب حسین علیہ السلام تھے، بس میرے دوستو عزیزو، جب سرکار سید الشہداء سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا اور سرکار سید الشہداء نے کہا مثلی لا یبایع مثلا اور واپس لوٹا، جانتے ہو عالم کیا تھا؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حسین دربار میں گئے تھے، زینب منتظر تھی، اور جب زینب نے دیکھا کہ حسین واپس آ گئے ہیں تو گلے سے لگا لیا۔ ارباب ازا جانتے ہو، یا جو حسین گئے تھے تو حسین تنہا نہیں تھے، عباس ساتھ تھے، قاسم ساتھ تھے، اکبر ساتھ تھے، لیکن بہن بے چین تھی، میرا بھائی دربار ظلم میں گیا ہے۔ میں کہوں گا بی بی، ارے یہ تو مدینہ ہے، جہاں آپ کا بھائی گیا تو جوانان بنی ہاشم گئے، قمر بنی ہاشم عباس بھی ساتھ گئے، لیکن بی بی اس وقت کیا کرو گی جب عصر عاشور حسین ہوں گے؟ نظر یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھیں گے کبھی بائیں دیکھیں گے۔ اجرکم اللہ ارباب ایسا، بس ختم کی میں نے آپ کی رحمت کو۔ جانتے ہوا کیا ہے؟ حسین آئے، بہن زینب اب ہمیں مدینہ چھوڑنا پڑے گا، اب ہمیں مدینے رہنے نہیں دیا جاتا، بہن سامان سفر تیار کرو۔ ارباب عذاب جانتی جب سفر کو جایا جاتا ہے کون کون لوگ جائیں گے؟ سب کے اسما حسین نے دے دیے، بتا دیے کہ کون کون جائیں گے، سب کے اسما حسین نے دے دیے، لیکن ایک بیمار بیٹی ہے۔ بس ختم کیا میں نے آپ کی زحمت کو۔ ایک بیمار بیٹی ہے جس کی سن بھی زیادہ نہیں ہے، فاطمہ صغریٰ ہے۔ فاطمہ صغریٰ کا نام نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فاطمہ صغریٰ کے دل کی کیا حالت ہے کوئی کیا جانے، ارے پورا گھر جا رہا ہے لیکن فاطمہ صغریٰ ساتھ نہیں ہے، سب جا رہے ہیں لیکن فاطمہ صغریٰ کا نام نہیں ہے۔ بیٹی بے چین ہے، مجھے نہیں پتا حسین کیوں نہیں جانا، حسین نے خود وجہ بتائی ہے، جانتے ہو ارباب عذاب۔ اب جب صبح ہوئی عجیب عالم ہے، عجیب عالم ہے۔ ہر ایک فاطمہ صغریٰ کے پاس جا کر وداع کرتا ہے، الوداع کرتا ہے۔ ایک مرتبہ جب چاہنے والی پھوپھی زینب پہنچی ہے، پھوپھی کا دامن پکڑ لیا، پھوپھی اماں تم تو شریکت الحسین ہو نا، اے پھوپھی اماں اگر آپ بابا سے کہیں گی تو بابا آپ کی بات کو رد نہ کریں گے۔ ارباب عذاب زینب فاطمہ صغریٰ کو لے کر حسین کی بارگاہ میں پہنچی، بھیا فاطمہ صغریٰ کو کیوں ساتھ نہیں لے چلتے؟ جب سوال زینب نے کر لیا، حسین کہتے زینب جانتی ہو میری شہادت کے بعد اہل حرم کو اسیر بنایا جائے گا، فاطمہ صغریٰ میری بات زہرا کی شبیہ ہے، میں نہیں چاہتا نرغ آدھا میں بے پردہ شبیہ زہرا۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام حسین اور ان کی آل کے ارباب عذاب۔ وہ وقت بھی آیا میرے دوستو عزیزو جب قافلہ نکلنے کو تیار ہے، ایک ایک بی بی آتی رہی، سوار ہوتی رہی۔ علی اکبر آگے بڑھے، جب ام لیلہ آئی، ام فروا آئی، قاسم آگے بڑھے، اسی طرح بیبیاں سوار ہوتی رہیں۔ لیکن اسی اسنا میں راوی کہتا، اسی اسنا میں ایک بی بی گھر سے باہر آئی ہیں۔ اب جو حسین مسند پہ تشریف فرما تو حسین نے مسند چھوڑ دی، عباس دوڑے، اکبر دوڑے، قاسم دوڑے، عجب یہ کون بی بی آ گئی، یہ کون ہے؟ جہاں قاسم بھی دوڑ کر پہنچے، عباس بھی دوڑ، کسی نے محمل کو سنبھالا، کسی نے چادر کے گوشے کو سنبھالا، کسی نے محمل کا پردہ اٹھایا، کسی نے بازو پکڑ کے سوار
کیا۔ عزیزو سمجھ گئے نا، یہ حسین کی بہن زینب ہے جو سوار ہو رہی ہے، تو اس اہتمام کے ساتھ عجب نہیں 11 محرم کا وہ منظر زینب کو بہت یاد آیا ہو، اور فرات کا رخ کر کے کہو اے بھیا عباس، ارے جب مدینے سے چلے تھے تو اس اہتمام کے ساتھ بہن کو سوار کیا تھا، آج نامحرموں کا مجمع ہے، تیری بہن تنے تنا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو بیمار ان شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو مقروض ان کے قرض غیب صدا فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو بے اولاد انہیں اولاد صالح عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم سے اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، مولا ان موانع کو برطرف فرما جو ذکر سید الشہداء میں حائل ہیں۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ایام اعضاء میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عزاداری سید الشہداء کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمارے بیماروں کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمارے جوانوں کو نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود تجھے حسین کی دکھیاری بہن زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا واسطہ، وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آئے حسین پیاسے حسین، آئے حسین پیاسے حسین، آئے حسین پیاسے حسین، آئے حسین پیاسے حسین۔ فلک پہ چاند محرم کا جب نظر آیا، فلک پہ چاند محرم کا جب نظر آیا، غم حسین سے دل اہل دل کا بھر آیا، فلک پہ چاند محرم کا جب نظر آیا، فلک پہ چاند محرم کا جب نظر آیا، چلے نجف سے علی اور حسن مدینے سے، چلے نجف سے علی اور حسن مدینے سے، ہر ایک قبر حسین غریب پر آیا، فلک پہ چاند محرم کا جب نظر آیا، فلک پہ چاند محرم کا جب نظر آیا، زمین پہ روتے ہوئے آئے آسماں والے، زمین پہ روتے ہوئے آئے آسماں والے، گروہ جن بھی غم شہ میں نوح گر آیا، فلک پہ چاند محرم کا جب نظر آیا، فلک پہ چاند محرم کا جب نظر آیا، فضائے گونج اٹھی شور واہ حسینہ سے، فضائے گونج اٹھی شور واہ حسینہ سے، نظر جدھر بھی اٹھی غم ہی غم نظر آیا، فلک پہ چاند محرم کا جب نظر آیا، فلک پہ چاند محرم کا جب نظر آیا، ہر ایک گھر میں آج بچھ گئی صفِ ماتم، ہر ایک گھر میں آج بچھ گئی صفِ ماتم، غم حسین کا موسم شباب پر آیا، فلک پہ چاند محرم کا جب نظر آیا، فلک پہ چاند محرم کا جب نظر آیا،
گلی گلی میں سبیلیں لگی بنام حسین، گلی گلی میں سبیلیں لگی بنام حسین، خیال تشنہ لبی جن کو دیکھ کر آیا، فلک پہ چاند محرم کا جب نظر آیا، فلک پہ چاند محرم کا جب نظر آیا، لبے فرات بھی پیاسے تھے کربلا والے، لبے فرات بھی پیاسے تھے کربلا والے، یہ سوچتے ہی دل اہل عزا کا بھر آیا، فلک پہ چاند محرم کا جب نظر آیا، فلک پہ چاند محرم کا جب نظر آیا، تڑپ رہے تھے آتش سے حسین کے بچے، تڑپ رہے تھے آتش سے حسین کے بچے، کسی کو رحم نہ پیاسوں کے حال پر آیا، فلک پہ چاند محرم کا جب نظر آیا، فلک پہ چاند محرم کا جب نظر آیا، کمر پہ لاش اٹھائی جوان بیٹے کی، کمر پہ لاش اٹھائی جوان بیٹے کی، کچھ اور چہرے پہ صبر و رضا نظر آیا، فلک پہ چاند محرم کا جب نظر آیا، فلک پہ چاند محرم کا جب نظر آیا، لبے فرات علمدار کے کٹے بازو، لبے فرات علمدار کے کٹے بازو، نشان فوج حسینی لہو میں تر آیا، فلک پہ چاند محرم کا جب نظر آیا، فلک پہ چاند محرم کا جب نظر آیا، اسی مہینے میں سیدانیاں اسیر ہوئی، اسی مہینے میں سیدانیاں اسیر ہوئی، گلا رسن میں ہر ایک بیوی کا نظر آیا، فلک پہ چاند محرم کا جب نظر آیا، فلک پہ چاند محرم کا جب نظر آیا، ریاض مجلس و ماتم کا اہتمام ہوا، ریاض مجلس و ماتم کا اہتمام ہوا، یہ چاند لے کے غم شاہ کی خبر آیا، فلک پہ چاند محرم کا جب نظر آیا، فلک پہ چاند محرم کا جب نظر آیا، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، حسین یا حسین یا حسین، حسین 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 حسین، یا حسین۔ زیارت وارثہ۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یا ابن علی المرتضیٰ، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء، السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین، فلعن اللہ امۃ قتلتک ولعن اللہ امۃ ظلمتک ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت بہ،
یا مولایا یا ابا عبداللہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسها ولم تلبسک من مدلہمات ثیابها واشہد انک من دعائم الدین وارکان المؤمنین واشہد انک الامام البر التقی الرضی الزکی الہادی المہدی واشہد ان الائمۃ من ولدک کلمۃ التقوی وعلام الہدی والعروۃ الوثقی والحجۃ علی اہل الدنیا واشہد اللہ وملائکتہ وانبیاءہ ورسولہ انی بکم مومن وبعیابکم موقن بے شرائع دینی و خواتیم عملی و قلبی لقلبکم سلم و امری لامرکم متبع صلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم وعلی اجسادکم وعلی اجسامکم وعلی شاہدکم وعلی غائبکم وعلی ظاہرکم وعلی باطنکم. زیارت جناب علی ابن الحسین علیہ السلام. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن نبی اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا ابن الحسین الشہید، السلام علیکہ ایھا الشہید وابن الشہید، السلام علیکہ ایھا المظلوم وابن المظلوم. لعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بہ. زیارت جملہ شہداء کربلا علیہم السلام. السلام علیکم یا اولیاء اللہ وحباؤہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ وابداؤہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی الولی الناس، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ، بے ابی انتم و امی طبتم وطابت الارض التي فیہا دفنتم وفوزتم فوزا عظیما فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. زیارت جناب عباس علیہ السلام. السلام علیکہ یا مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام یا ابن امیر المؤمنین علیہ السلام، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین، لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین والحقهم بدرک الجحیم. السلام علیکہ یا افضل الشہداء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکہ یا ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنۃ الزمان، السلام علیکہ یا شیخ القرآن، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام زمان ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک واجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.